بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصراً بات کرنی ہے، وقت ہو چکا ہے آپ کی چھٹی کا. آپ کے اوقات بڑے قیمتی ہیں اور بہتوں کو گھر جا کر کے ضروری کام بھی نمٹانے ہوتے ہیں. ہندی میں ایک کہاوت ہے، جو کل سے ہو وہ بل سے نہ ہو. کسی کام کو کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کل کی تدبیر، کل یعنی بل کی، طاقت اور محنت کی نہیں. بہت سے کام کل سے آسانی سے کم محنت میں، کم وقت میں، بغیر محنت کے ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور جب وہ کل اور وہ تدبیر آدمی نہ جانے، وہ دیکھے خوب محنت کر رہا ہے، خوب طاقت لگا رہا ہے، خوب زور لگا رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی نتیجہ نہیں آئے گا، کیونکہ جس کل کی ضرورت تھی وہی اختیار نہیں کی. ذرا سا کرنے کا تھا تو کیا ہو گیا؟ کام کوئی مشین اٹک گیا ہے، اب آدمی بڑی محنت کر رہا ہے لیکن کرنے کا جو کام تھا وہ نہیں کر رہا ہے. تو دکھنے میں کیا دکھے گا؟ اور 5-10 کلو کا پرزا کھول رہا ہے، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ رہا ہے، کہیں پسینہ پسینہ ہو گیا، سب آئل والے ہاتھ ہو گئے، کپڑے بھی خراب ہو گئے، صبح سے لے کے شام تک لگائی ہے. دیکھنے والا کہے گا بڑا محنتی ہے، بہت محنت کر رہا ہے، لیکن شام کو پھر بھی مشین چالو نہیں ہوگا، کیونکہ جو فن کی جو مہارت اس کو ہونی چاہیے تھی، جو تدبیر اس کو اختیار کرنی چاہیے تھی، وہ تدبیری اس نے اختیار نہیں کی. دوسرا جو فن کا ماہر ہوگا تو وہ ذرا سی وہ جو تدبیر اختیار کرے گا، وہ جانتا ہے کمزوری کہاں ہے، کیوں کمزوری ہے، کس پرزے کو ٹھیک کرنا ہے، کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیا چیز ڈھیلی ہو گئی ہے، کیا خرابی ہے، وہ فوراً اس کو بھانپ لے گا اور ایک ذرا سی 2-5 منٹ کے اندر تو مشین چالو ہو جائے گا. تو اس وقت بولا جاتا ہے جو کام کل سے ہوتا ہے بل سے نہیں ہوتا. ہمارے اس مکاتب قرآنیہ میں قرآنی تعلیمات کے لیے قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، الگ الگ قاعدے پڑھائے جاتے ہیں. اس میں بھی کل کی ضرورت ہے، تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. محنت بعض مرتبہ بہت محنت ہو رہی، بورڈ پہ آدمی لگا ہوا ہے صبح سے لے کے مدرسہ ختم ہونے تک، خوب چلا رہا ہے، خوب محنت کر رہا ہے، اس کو کھڑا کر رہا ہے، آ جائے گا بہت سی مرتبہ نتیجہ. لیکن کم محنت میں، کم وقت میں اس سے بہتر نتیجہ آ جاوے، اس تدبیر کو کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے. تو وہ تدبیر کیا ہے؟ کیا کرنا ہے ہم کو تاکہ ہمارے قاعدے پڑھا بھی، جیسے میں نے آپ کے قاعدے کے بچوں کو جانچا، تقریباً مقصد حاصل نہیں، محنت ہو رہی، بچے آ رہے ہیں، استاد آ رہے ہیں، وقت لگ رہا ہے، لیکن جس بچوں کو میں نے دیکھا، جانچا، تو کیا بہت نتیجہ کچھ بھی نہیں. تو وہ تدبیر ہم سے چھوٹ رہی، اس لیے کام بڑھ گیا، محنت بڑھ گئی، نتیجہ پارے ہم میں بھی نہیں دکھ رہا ہے. تو وہ تدبیر ہم کو جاننی ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کمزوری کہاں سے آ رہی ہے. جہاں سے کمزوری آ رہی اس کو دور کرو، اس پہ پابندی لگاؤ، اس کی تدبیر اختیار کرو. کمزوری 2 طرف سے آتی ہے. ایک آتی ہے ہجے سے، کہ ہجے پوری پٹری ہی اس کی چینج کر دیتی ہے. کوئی با پہ زبر ہے تو اس کی آواز ہے ب. اگر ہم ہجے کرائیں گے تو ہم نے اس کے ذہن میں بٹھایا با زبر ب، تو پوری پٹری چینج ہو گئی. آواز اس کا نام ہے ب اور ہم اس کے ذہن میں ڈال رہے ہیں با زبر ب، تو نام بدل گیا.
نام تھا ب اور ہم نے بتایا با زبر ب، تو جب وہی با بعیدن کے اندر جب آئے گا تو وہاں بھی بچہ بولے گا با زبر ب، عین یا زیر عی، حالانکہ نام کیا تھا اس کا؟ عی، عین کے نیچے زیر، اس کے بعد یا مدہ ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ عی۔ ہم نے اس کو یاد کرایا عین یا زیر عی، اب وہ بچہ لے ہی نہیں پائے گا، جتنا کمزور ہوگا اتنا مشکل اس کے لیے، کیونکہ پٹری ہی بدل گئی۔ تو یہ ہجے سب سے بڑی وجہ ہے کمزوری کی، بچہ کمزور رہتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے مدرسے میں ہجے نہیں کرائیں جائیں۔ دوسری وجہ بچے کی کمزوری کی یہ ہے کہ وہ مثال قرآنی، امثلہ قرآنیہ ہر قاعدے میں، جیسے احمد القواعد میں امثلہ قرآنیہ بچہ رٹ کر سنا ہے۔ سب سے بڑی کمزوری کی وجہ یہ، اور ہمارے اساتذہ نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ روزانہ 2 لائن 3 لائن 4 لائن، جیسا جیسا ذہین بچہ ہوگا اس کو اتنا سبق دیتے ہیں، اور روزانہ 1 سبق ہوتا ہے۔ وہ 1 سبق بچے کہاں جاتے ہیں؟ گھر۔ پھر گھر پر جا کر کے کون یاد کراتا ہے؟ بہن یا امی۔ وہ بہن یا امی زبانی اس کو یاد کرا دیتے ہیں، دوسرے دن وہی سبق آ کے استاد سن لیتا ہے، اور سننے کے بعد دوسرا 2-3 لائن دے دیتا ہے، پھر وہ دن نہیں سنتا، پھر وہ بچہ جاتا ہے گھر، پھر آتا ہے، اس طرح مہینوں تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو بچہ گھر سے رٹ کر سناتا ہے، اور کبھی ایسا ہوا کہ گھر میں نہیں رٹ پایا، نہیں یاد ہوا، امی کو پاس ٹائم نہیں تھا، بیمار تھی، موج مزہ کرنے پھرنے گئے، شادی میں گئے، گھر پہ یاد کرانے کا ٹائم نہیں ملا، اب بچہ آیا تو یاد نہیں تھا، تب کیا کرے گا استاد؟ اس کو یاد کرا دے، ہوتا ہے قاعدہ پڑھانے والے استاد کیا کریں گے، ہے نا بھائی؟ نہیں یاد ہوتا ہے تو اس کو مدرسے میں ہی، کلاس میں ہی کوئی ذہین بچہ ہوگا، اچھا بچہ ہوگا، اس کو کہیں گے اس کو ذرا یاد کرا دے۔ تو جو کام گھر پہ ہوتا تھا اب استاد خود کروا رہے ہیں کہاں؟ کلاس میں۔ تب تم کو کہیں کہ بھائی مولوی صاحب اس میں رٹانے میں کیا واندا ہے؟ آج تک یہی طریقے سے پڑھتا ہے، بچے پڑھتے جا رہے ہیں، اس میں کیا خرابی ہے؟ کوئی بتائے گا اس میں کیا خرابی ہے؟ آپ قاعدہ پڑھاتے ہیں سالوں سے، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی نہیں آ رہے؟ خالی دیکھو یہ مذاکرہ ہے، بچہ خود سے نہیں پڑھ سکے گا، اس کا ذہن نہیں لگتا۔ ابھی ہم نے کچھ بچوں کو جانچا، سینکڑوں مثالیں جزموں کی پڑھی، سینکڑوں، اس کے بعد وہ تعلمون نہیں پڑھ پاتی۔ جب خود سے پڑھنے کی بات آئی تو تعلمون نہیں پڑھ پاتی۔ تو پھر پارے ہم کے اندر الف لام میم میں ہم کو جو نتیجہ نہیں مل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ اپنے پیر پہ کھڑا ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہوگی تو آگے جا کر کے وہ استاد روانی، صحت، قواعد، مخارج، یہ ساری چیزوں پہ آسانی سے محنت کر سکے گا اور اس کا نتیجہ آئے گا۔ آج ہمارے مکاتب میں قرآن مجید کی اندر بچوں کے پڑھنے میں جو 2-4 بچوں کو حجت مت بناؤ، وہ ان کی طبعی ذہانت کی وجہ سے، ہمارے پڑھانے سے کیا فرق پڑا، ہم سے کیا بچے کو فائدہ پہنچا؟ 2-4 بچے تو ہوتے ہیں مثالی، ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ حجت نہیں ہے۔ ایسے بچے کو جو نہیں پڑھ سکتا تھا، ہم نے اس کو الحمدللہ معیاری بنایا، یہ ہے ہمارے لیے حجت، یہ ہمارے لیے تسلی اور اطمینان کی بات۔ تو سب سے بڑی جو کمزوری آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی؟ رٹانے سے، یا تو گھر سے، اور گھر سے نہیں تو مدرسے میں، درجے میں۔
اس کی کیا، اس کا میں آپ کو فلسفہ بتاؤں کہ وہ بچہ اپنا ذہن نہیں لگا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے مجھے کیسے پڑھنا ہے. مشق نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ مشق نہیں ہوتی. مشق تبھی ہوگی جب بچہ خود سے. وہ بچے کی کیا بات ہے، ہر انسان کوئی بھی چیز جب وہ کچھ کرنے جائے گا تو اس کو کیا ہونی چاہیے؟ مشق. بغیر مشق کے نتیجہ نہیں آئے گا، کمزوری رہے. مثال کے طور پر میں گاڑی سیکھتا ہوں 4 ویلر. اب 4 ویلر میں نے سیکھی. اب سیکھنے کے بعد کیا چیز کی ضرورت ہے؟ مشق. اب میں مشق نہیں کرتا. میں پیچھے بیٹھ کے دیکھا کرتا ہوں کہ بھائی کیسے اسٹیئرنگ گھماتے ہیں، کیسے گیئر ڈالتے ہیں، کلچ کیسے دباتے ہیں، ایکسیلیٹر کیسے دیتے ہیں، ٹرن کیسے لیتے ہیں، بریک کیسے مارتے ہیں. بس خالی دیکھا کرتا ہوں. تو کیا میں دیکھنے سے سیکھ جاؤں گا؟ نہیں سیکھوں گا. سمجھا؟ میں نے کبھی دال نہیں بنائی، کبھی کڑی نہیں بنائی، کھچڑی نہیں بنائی. اب پہلی مرتبہ کھچڑی بناؤں گا تو، حالانکہ میں نے برسوں کھچڑی کھائی، برسوں دال کڑی کھائی. چاول نہیں بنیں گے میرے سے. اب چاول بنانے میں کون سی دھاڑ مارنی، کوئی بڑی بات ہے چاول بنانا. لیکن میں اور آپ جس نے ابھی تک چاول نہیں بنایا، آپ بنا کے دیکھو کیا گڑبڑ ہوگی دیکھنا پہلی مرتبہ. کیوں؟ کہ مشق نہیں ہے. انسان نے خود نے کبھی کام نہیں کیا. بچہ بال بیٹ کھیلتا ہے. اب بچے کا ہاتھ پکڑ کے وہ ابا کھیل لگا رہے ہیں، اور وہ ابا چوگے چھگے مار رہے ہیں، خوب مار رہے ہیں. وہ کوئی دیکھ کے تعریف کرے، ہاں ماشاء اللہ کیا اچھا بچہ کھیل رہا ہے. کوئی کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا. نہیں بھائی، یہ باپ کو کہیں گے تو سائڈ پر ہٹ. اب بچہ اکیلا آیا، اب بول کھیل نے، اب تو بتا کہ تیرے اندر کیا کمال ہے. اگر وہاں بچہ کھیلے تو سمجھنے گا کہ ہاں یہ بات برابر، یہ اطمینان کی بات ہے، یہ تسلی کی بات ہے. اگر نہیں ہے تو پھر کوئی مطلب نہیں. ٹھیک اسی طرح ہمارے قاعدے کا درجے کا بھی یہی حال ہے. آج وہ ماں پڑھ رہی، بچہ نہیں پڑھ رہا ہے. کون پڑھ رہا ہے؟ ماں. وہ ماں نے پڑھایا، وہ ہم کو سنا رہا ہے. تو بچے کی کوئی مشق نہیں ہوئی. اس کے لیے قاعدہ پورا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی بچے میں صلاحیت نہیں بنتی. اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ بچہ ہم کو رٹا ہوا سناتا ہے. تب علاج کیا کریں گے؟ تو بھائی اب اس رٹنے کے اوپر پابندی لگا. لیکن ہم کتنا ہی کہیں گے، لیکن وہ بچہ تو رٹ کے ہی آئے گا، کیونکہ اس کی عادت ہے. اس کی طبیعت میں ایک ڈر ہے کہ میرے کو یاد نہیں ہوگا تو مولوی صاحب ماریں گے. تو وہ کیا کرے گا؟ مجبور کرے گا ماں کو، بہن کو، یاد کرا. اب اس کا یہ ذہن توڑنا، اس کی جو مانسکتا ہے، اس کی جو ذہانت، جو ذہنیت بنی ہوئی ہے، جو سائیکولوجی ہے، اس سائیکولوجی کو توڑنا. تب توڑنے کے دو بات، ایک تو یہ کہ مارو مت، اور دوسرا آپ اس کو عملی طور پر بچے کو زبردستی نیا سبق پڑھاؤ، مجبور کرو. بچے کو نہ یاد ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں یاد ہوتا ہے تو جا یاد کر کے. جبکہ ہمارا کام کرنے کا وقت اب شروع ہوا. یہ تو ایسا ہی ہوا، میدان میں دشمن آیا، اپنے بھاگ گئے. دشمن لڑنے آیا، اپنے لڑنے گئے، جہاد میں گئے. وہ سامنے میدان میں لڑنے کا موقع آیا، اپنے کیا بھائی نہیں اب میں جاتا ہوں. تو بھائی آیا کھائی. تو بچے کو جب مدرسے میں بچہ سبق سنانے آوے اور اس کو سبق نہیں آتا ہو، تب اب میرا کام کرنے کا وقت شروع ہوا کہ اب مجھے کام کرنا ہے. اب یہ بچہ نہیں پڑھ پاتا ہے. اگر بچہ رٹا ہوا پڑھ کے سنا دے تو میرا کچھ کام ہوا ہی نہیں. آج ہمارا کام ایسا ہو گیا، آج ایک ایک بچے کا ہم سنتے جاتے ہیں. وہ بچہ زبانی سناتا ہے، قعد وقب حسد کسب. جا بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھا سبق دے جا، 2 لائن 3 لائن سبق دے دیا، ہاں جا کل یاد کر کے آئی ہو. تو میں نے کیا کیا؟ میں نے کچھ کیا؟ میں نے تو خالی سنا. اس کے اندر صلاحیت کیا بنائی؟ کچھ بھی نہیں بنائی. نہیں یاد ہوگا جا یاد کر کے آ. یاد ہے تو ماشاء اللہ، نہیں یاد ہے تو یاد کر کے آ. اس کو یاد کرا دے. اس نے یاد کرا دیا، میں نے سن لیا. تو میرا کام کیا ہوا؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو کیسے بچہ بنے گا؟
اس لیے یہ سب سے بڑی وجہ ہے کمزوری کی. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو بچے کو نہیں آتا ہو تو بھی مجبوراً اس کو زبردستی پڑھانا، اس کا ذہن کھولنا زبردستی. اب بچہ غلطی کرے گا تو غلطی کو دور کرنے کے دو طریقے، غلطی کو دور کرنے کے دو طریقے. پہلا یہ ہے کہ جہاں غلطی ہے وہاں اس کو مثال کو توڑ دو، اتنا ہی اس کو پڑھاؤ کہ بیٹا یہ صحیح کر. کیونکہ مثال کیسے بنتی ہے؟ حرفوں سے. مثال کیسے بنتی ہے؟ حرفوں سے. ایک ایک حرف مل مل کر مثال بنتی ہے. مثلا ابھی ایک بچے کو پڑھایا تعلمون، اب بچی کیا پڑھتی ہے؟ تعلمون. کیا پڑھتی ہے؟ تعلمون، ایسا پڑھتی ہے. تب غلطی کیا ہے؟ عین میں، جزم میں. وہی بچہ نہیں پڑھ پا رہا ہے. تو ہم کو کیا کرنا؟ پوری مثال چھوڑ دو ابھی سائڈ پہ. بیٹا تا اور عین پڑھ. کیا پڑھ؟ تا اور عین. تو یہ بچہ ملاوے، اس کو صحیح کر. تو اتنا صحیح ہو گیا. چل اب لام پڑھ، بول تا ل، وہ بولے گی تا ل. اب پورا ایک ساتھ بول تا ل تا ل. ہاں اب پوری مثال پڑھ تعلمون. تو اس طرح ایک مثال صحیح ہوئی. اس طرح اس کو مجبور کر کے دوسری، تیسری، چوتھی، اس طرح پوری لائن بچے کی خود سے سننی. سمجھے آپ؟ اس طرح بچے کا ٹائم جائے گا شروع میں، لیکن یہ بچہ رفتہ، کیونکہ کام بہت تھوڑا ہے. قاعدے کے اندر خالی 6 تختی پہ کام کرنا ہے. حرکات، تنوین، حرکات مدہ، حروف مدہ، جزم اور تشدید. بس یہ 6 تختی پہ کام کرنا ہے. یہ 6 تختی کی پہچان بچے کو ہو گئی تو پھر بچہ آگے ہم کو کچھ بھی بس ذرا معمولی سی مشق، تھوڑے سے لقمے دیے، وہ بچہ خود سے پڑھتا چلا جائے گا. یہ 6 تختی کی صلاحیت پیدا کرنی، رفتہ رفتہ، دھیمے دھیمے، جہاں جہاں اس کا سبق ہے. تو یہ ہم کو روزانہ اس طرح ہر بچے پہ کام کریں گے، بچے کا ذہن کھلتا چلا جائے گا. 15 دن 20 دن آپ کو تکلیف ہوگی. 15-20 دن ایک بچے پر محنت ہو گئی اور یہ بچہ اگر خود سے پڑھتا ہو گیا تو یہ بچہ آپ کے لیے قاعدے کے ختم تک نیک نامی کا ذریعہ بنے گا کہ ماشاء اللہ بہت اچھا بچہ ہے. کس کے پاس پڑھا؟ فلاں سے. ہاں بہت اچھا پڑھا تھا. کچھ بھی نہیں کرنا، بچہ خود سے پڑھتا چلا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ علاج کرنا ہے کہ ابھی آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کرو جو گھر سے رٹ کے آیا. تو آپ کہیں گے بھائی ایک بچہ 10-10 15-15 منٹ لے گا تو 25 بچے ہیں، 30 بچے ہیں، تو 30 بچوں کا روزانہ سبق کیسے ہوگا؟ تب اس کے لیے قاعدے کے اندر ہمارے 5 طرح کے مضامین ہیں. آپ میں سے قاعدہ کون کون پڑھاتے ہیں؟ آپ بھی قاعدہ پڑھاتے ہیں. کون سی تختی سے کہاں تک؟ مفردات مرکبات. چلو آپ کہاں سے پڑھا؟ مفردات مرکبات. حرکات سے. حرکات سے کہاں تک؟ جزم ختم. چلو اس کے بعد تیسرے درجہ کون ہے آپ کے پاس؟ جزم کے بعد اچھا یعنی قلقلہ سے آپ کے پاس حروف مفردات مرکبات. اور اس کے بعد اور کوئی 5واں آپ کے پاس؟ 2 جماعتیں ہیں قلقلہ کی. چلو اور اس کے بعد 1 2 3 4 5 ایک آپ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو 6 اساتذہ ہیں ان کو خاص میں کہنا چاہتا ہوں کہ قاعدے کے اندر 5 طرح کے مضامین ہیں. کتنے؟ جیسے مفردات مرکبات والوں کو تو نہیں آئے گا، باقی اس سے حرکات سے 5 طرح کے مضامین ہیں. پہلا جو مضمون ہے وہ ہے 4 زبان کا قاعدہ، وہ رٹانا ہے. وہ ایک بچے اس طرح، کچھ بچوں کا سبق وہاں ہوگا، وہ 2-3 دن ان کو لگیں گے رٹنے میں، سنانے میں. دوسرا جو بچہ ہوگا وہ تختی میں ہوگا، ب ای بی ان بن، یہ 8 تختیاں ہیں. کل کتنی تختیاں ہیں؟ 8. حرکات مدہ، حروف مدہ، جزم، تشدید، تنوین، حروف لین اور حمزہ ساکنہ، یہ 8 تختیاں ہیں. تو کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کا سبق ان تختیوں میں ہوگا اور تختی میں 1-2 دن لگیں گے. تختی کو کیسے پڑھانا؟ تو کیا 4 دفعے سننا، سیدھی، اوندھی، کھڑی، نیچے سے اوپر.
یہ 4 مرتبہ میں ایک بھی مرتبہ غلطی کرے تو آگے سبق نہیں دینا. صحت کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ ان تختیوں کو خوب رٹاؤ. ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسرا بچہ ہوا، اس کا سبق وہاں ہوگا. تیسری قسم بچوں کے سبق قاعدہ دینا نا. تیسری قسم جن کا بچوں کا الگ الگ صفوں میں قاعدہ ہوگا، سبق ہوگا، تو وہ کون ہوگا؟ تیسرا جو سبق ہوگا وہ 5 تختیاں جو بنیادی تختی ہے، حرکات، تنوین، حرکات مدہ، جزم اور تشدید. ہمارے یہ احمد القواعد میں ان 5 تختیوں کو ہی کھولا گیا ہے، کیونکہ یہی بنیاد ہے. سارے قاعدے کا جو مدار ہے وہ ان 5 تختیوں پر ہے. اگر یہ 5 تختی بچے نے حل کر لی تو پھر پورا قاعدہ اس کے لیے آسان ہو گیا. تو اس میں تختی اور یہ مثال قرآنی دیکھیے، یہ تختی ہے. تختی کے 4 صفحے کے بعد قاعدہ، یہ امثلہ قرآنی شروع ہوا. تو یہ 4 صفحے میں کیا دیا ہے؟ مشق. 1 2 3 اور 4، جس کا مقصد یہ ہے کہ بچہ زبر زیر پیش کا فرق کر لے. یہ 4 صفحوں میں، اس کو مشق کہتے ہیں. یہ مشق 5 تختی میں ہے، حرکات میں ہے. تنوین میں 2 صفحے، یہ تنوین کی تختی اور تنوین کی امثلہ قرآنیہ. اس کے بیچ میں یہ 2 صفحے کائی کے ہیں؟ مشق. ٹھیک ہے؟ تیسری تختی حرکات مدہ، اس کے اندر 3 صفحے ہیں مشق کے، حرکات مدہ اور امثلہ قرآنی کا 1 صفحہ، امثلہ قرآنی کا 1 صفحہ. اس کے بیچ میں یہ 3 صفحے ہیں، 1 حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی. یہ مشق. مقصد کھینچنے نہ کھینچنے کا فرق. پہلے حرف کو کھینچیں گے، دوسرے کو کھینچیں گے، تیسرے کو کھینچیں گے. پہلے کو نہیں کھینچیں گے، دوسرے کو نہیں کھینچیں گے، تیسرے کو نہیں کھینچیں گے. اس طرح کی مثالیں یہاں جمع کر دی گئی. یہ تیسری تختی ہوئی جس میں مشق. چوتھی تختی جزم کی، اس میں بھی 2 صفحے کے اندر مشق. یہ تختی یہاں سے امثلہ قرآنیہ، اس کے اندر یہ 2 صفحے مشق. بس سمجھے آپ؟ اور 5ویں تختی تشدید. تشدید میں بھی 2 صفحے کی مشق. یہ تختی اور یہاں سے امثلہ قرآنیہ، اس کے بیچ میں یہ 2 صفحے مشق. یہ صرف 5 تختی میں مشق ہے. تو ہمارے بچے کا سبق تیسری قسم کہاں ہوگا؟ مشق میں. اس کو ابھی سائڈ پہ رکھو. چوتھی قسم بچوں کی سبق، آپ کے درجے میں 30 بچے ہیں. ان 30 بچوں میں دیکھو، نہیں سمجھ میں آوے تو پوچھ لینا. 30 بچوں میں چوتھی قسم بچوں کی وہ ہوگی جن کا سبق امثلہ قرآنیہ میں ہوگا، پورے صفحے میں، پورے قاعدے میں. اب تشدید کے بعد سب امثلہ قرآنیہ ہیں. یہ سب امثلہ قرآنیہ، را کے بیان میں، حروف شمسی کے بیان میں، حروف قمری کے بیان میں، مد کے بیان میں، یہ سب کیا ہے؟ امثلہ قرآنیہ. شروع سے حرکات سے لے کے ہمارا بچے کا سبق چوتھا اور 5واں صفحے کے ختم پر دور میں ہوگا. کہ بچہ کہاں ہوگا؟ دور کراتے کہ نہیں؟ آپ لوگ نہیں کراتے؟ صفحے کے ختم پر دور ہوتا ہے کہ نہیں؟ حرکات تنوین، حرکات مدہ. جب امثلہ قرآنیہ کا جب یہ صفحہ پورا ہو گیا، یہ مشق کا صفحہ پورا ہو گیا، تو اس میں دور کراتے کہ نہیں؟ بچہ 3 منٹ میں پورا صفحہ سنا ہوئے نہیں سنا؟ نہیں کراتے. جو حقیقت ہے بھائی، جو مذاکرہ ہے، جو ہوئے سچ بات سامنے آ جاوے، دور کراتے کہ نہیں کراتے؟ نہیں کراتے. ہماری ترتیب کے 5 کام ہیں. یہ تو 5 سبق بچوں کا، قاعدے کے اندر بچوں کے سبق 5 طرح کے ہوں گے، وہ آپ کو بتایا میں نے. ترتیب میں 5 کام ہیں. پہلا کام کہ قاعدہ رٹاؤ، دوسرا کام تختی رٹاؤ، تیسرا کام ہجے مت کراؤ، چوتھا کام نئی مثالیں بچہ خود سے پڑھے، اور 5واں کام صفحے کے ختم پر 3 منٹ میں دور. اس کا فائدہ ہم کو اماں بارے میں قرآن میں ملے گا کہ بچہ روانی سے پڑھے گا. آج بچہ ہمارا روانی سے نہیں پڑھتا ہے، دھیمے دھیمے اٹک کے پڑھتا ہے. اس کی محنت ہم کو قرآن قاعدے سے کرنی کہ بچے کو ذہن پہ بوجھ ڈالنا ہے کہ نہیں 3 منٹ میں سنا، تو اس کی مشق ہوتی ہے ذہنی. یہ سب مشق ہے. انسان ہے نا، روبوٹ نہیں ہے کہ یہ چانپ دبایا ہے روانی تو روانی آ جائے گی، چانپ دبائی لہجہ تو لہجہ آ جائے گا. چانپ دبانے سے نہیں ہوئے گا. کیا کرانے پڑے گا؟ انسان کا بچہ ہے، روبوٹ کا بچہ نہیں ہے.
کس کا بچہ ہے بھائی؟ انسان کا بچہ ہے. بچہ کون ہے؟ ہمارا ہی ہے. تو اس کو کیا کرانی پڑے گی؟ ہر چیز کی مشق. تو روانی کی بھی کیا کرانی پڑے گی؟ مشق. تو روانی کی مشق کے لیے یہ چیز بڑھائی گئی. کون سی؟ کہ ہر صفحے کے ختم پر بچہ 3 منٹ میں دور سناوے. آپ کو سن کے خوشی ہوگی، تعجب ہوگا. ہم نے جب یہ ترتیب شروع کی تو بچے 4 5 8 10 منٹ میں سنا دیتے ایک صفحہ، تو نہیں چلا ہوئے. ابھی الحمدللہ اتنا بچوں کا ذہن بن گیا کہ ابھی یہ جو صفحے آتے ہیں نا، یہ جو بڑے بڑے صفحے، یہ بچے 3 منٹ نہیں 2 منٹ میں سنا دیتے ہیں، 1.5 منٹ میں سنا دیتے ہیں. اتنی الحمدللہ مشق ہو گئی. تو اس کا فائدہ ہم کو اماں پارے میں ابھی دکھ رہا ہے کہ ماشاءاللہ وہ بچے خود سے روانی سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک تجربے کی بنیاد پر آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہیں، ہلکی سی حقیر سی. امید کہ آپ اس کے اوپر توجہ دیں گے اور اس کو اختیار کریں گے. تو یہ 5 کام بتائے، بچوں کے 5 سبق بتائے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ابھی جو بات چلی تھی کس پر، کہ بھئی یہ بچوں کو کس طرح کم وقت کے اندر، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچے کو جب تک کہ وہ خود سے نہ پڑھے وہاں تک پڑھایا کرو. یہ جب تک کہ کیسے ہوگا؟ قابو میں کیسے آئے گا؟ تو آپ کو کیا کرنا کہ آپ کے پاس 30 بچے ہیں. وہ 30 بچوں میں سے آپ کو آدھا، آپ کے مدرسے کا وقت کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہے؟ تو 6:55 سے 7 بجے سمجھیے، 7 سے 9 2 گھنٹے اور 40، 2.5 گھنٹے کا وقت ہے. سمجھ لیجئے 2.5 گھنٹے کے وقت میں سے آدھا وقت یعنی 1.25 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ آپ کو میں نے جو 5 طرح کے بچے بتائے اس کو چھوڑ دو. جن کا سبق 4 زبان کے قاعدے میں ہے ان کو سائٹ پہ رکھو، تختی میں ہے ان کو سائٹ پہ رکھو، مشق میں ہے ان کو سائٹ پہ رکھو، دور میں ہے ان کو سائٹ پہ رکھو. جن بچوں کا سبق یہ امثلہ قرآنیہ میں ہے، کہیں بھی تختی نمبر 2 3 میں ہو کہ 5 میں ہو کہ 11 میں ہو کہ 16 میں ہو کہ 18 میں ہو، کہیں بھی ہو، کہاں ہے سبق؟ امثلہ قرآنیہ میں. ان بچوں کو چھانٹ کر آپ 1.25 گھنٹہ ان کے اوپر محنت کرو. اب وہ بچوں کا مان لو کہ 15 بچے نکلے آپ کے پاس، وہ 15 میں سے آپ کے پاس خالی 10 بچوں کا ہی سبق ہوا، لیکن وہ 10 بچوں کا سبق اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کا دل گواہی دے کہ یہ بچے نے مجھے یہ لائن خود سے سنائی. 1.25 گھنٹہ آپ کے پاس ہے. باقی بچوں کو ترتیب میں لگا دو، باقی بچوں کو جوڑیاں بنا دو، اس میں جوڑی بنا سکتے ہیں. امثلہ قرآنیہ میں جوڑی نہیں، قاعدہ میں بچہ ہو اس کی جوڑی بنا دو، تختی میں بچہ ہو اس کی جوڑی بنا دو، دور میں بچہ ہو اس کی جوڑی بنا دو. سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن مشق میں ہو اور امثلہ قرآنیہ میں اس کی جوڑی مت بناؤ. آدھا وقت آپ کا امثلہ قرآنیہ کے بچوں پہ لگنا چاہیے. اب چاہے وہ 1 دن میں ہو، چاہے 2 دن میں ہو، چاہے 3 دن میں ہو، لیکن ایک بچے کے اوپر 10 اتنی محنت کرو، اتنا اس کے اوپر ٹائم دو کہ وہ بچہ مجبور ہو جائے نیا سبق سنانے پر. آج سمجھ میں میری بات؟ اگر کچھ نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھنا ہو. باقی جو 1.25 گھنٹہ بچا اس میں جو بچے کا جتنا ہو سکے غنیمت، اس میں آپ باقی بچوں کو نمٹاؤ، چاہے 1 دن میں نمٹے چاہے 5 دن میں نمٹے، کوئی پابندی نہیں. کیونکہ ساری کمزوری یہیں سے آ رہی. کہاں سے؟ امثلہ قرآنیہ کے رٹنے سے. امثلہ قرآنیہ کے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب بچے کا سبق یہاں آتا ہے تو ہم یہاں سے لے کے یہاں تک سونیٹ ڈالتے ہیں. 1 دن میں 6 لائن 18 مثالیں اس کو سنانی ہے. کچھ بھی ہو جائے، جب بچے کا سبق قلقلہ میں آیا، یہاں آیا، اس کو 1 دن میں یہاں سے لے کے یہاں تک سنائی دینے کا، اس کو گھر جانے ہی نہیں دینے کا. مجبور کرو تو ہی اس کا ذہن کھلے گا. جیسے آپ کو میں نے فلسفہ بتایا، بچوں کی ذہنیت، انسان کی ذہنیت، جو کام انسان خود کرے گا تبھی اس کا ذہن کھلے گا. جو کام انسان خود نہیں کرے گا اس کا ذہن نہیں کھلے گا.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ خاص ہم کو جب بچہ ہم سے لے، اس لیے آتے کے ساتھ ہم کو کیا کرنا، اپنے بچوں کا دھیان ہونا چاہیے. استاد ماہر استاد محنتی استاد یہ ہو کہ اس کو معلوم ہو کہ مجھے کل کن کن بچوں کا سننا ہے. جیسے آیا ہاں چلے ساجد، چل افرا، چل فاطمہ، چل ساجدہ، تو ان کو الگ بیٹھیا بھائی مجھے آج 1.25 گھنٹہ، بھائی 7:15 بجے سے میرا سبق سننے کا شروع ہوا، بھائی 8:30 بجے تک مجھے ان 8 بچوں کا سننا ہے. 3 بچوں کو ایک ساتھ بلا لو، ایک بچے کا سننا شروع کرو، دوسرے کا، سب کا الگ الگ، کوئی حرکات میں ہوگا، کوئی تنوین میں ہوگا، کوئی جزم میں ہوگا، کوئی حروف مدہ میں ہوگا، کوئی تشدید میں ہوگا، الگ الگ بچے بیٹھے ہیں. چل تو بھی پڑھ، چل تو بھی پڑھ، چل تو بھی پڑھ، تو سننا شروع کرو. کیونکہ بچہ سوچے گا، جب نیا پڑھے گا تو اس کو سوچے گا. اب 3 بچے کا ایک ساتھ سبق چل رہا ہے، یہ بھی سوچ رہا ہے، یہ بھی سوچ رہی ہے، وہ بھی سوچ رہا ہے. اب یہ پہلتے کو یاد ہوا، چل سنا، چلتے گئے. اب وہ غلطی کریں تو وہی کسرے امثلہ کے 2 طریقے کہ مثال توڑ دو اور پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو تختی کی طرف لے جاؤ. بیٹا یہاں کیا پڑھا تھا؟ تا. آ پڑھا تھا تو یہاں تا. بچی نے ابھی مقربتن تو وہ ربتن، مقربتن پڑھ رہی تھی، باپے جزم پڑھ رہی. تو ہم نے کیا کیا، مثال توڑ دی. بھائی با کے اوپر زبر ہے تو کیا پڑھیں گے، تو بتانا نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، کنٹالا آتا ہے مقربتن. اگر ہم نے بتا دیا تو پھر وہی کام ہو گیا کہ ماں بتاتی تھی، رٹاتی تھی تو ہم نے رٹا دیا، تو پھر گاڑی وہاں کے وہیں آ گئی. نہیں، بچے کو سوچنے دینا، غور و فکر کرے، سوچے کہ میری کیا غلطی ہے. تو ہمیں اس کو ہنٹ دینے کی، اس کو ہنٹ دینے کی، بتانا نہیں. بھائی باپ جزم نہیں ہے، زبر ہے، تو اس کا ذہن متوجہ ہوگا کہ ہاں ب، چل اب ب 3 تو کیا ہوا، پڑھ مقربتن، چل 5 مرتبہ پڑھ لے تو ہو گئے، اس کی اصلاح ہو گئی. اس طرح ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 6 مہینے 7 مہینے تک بچہ اس ترتیب سے چلے گا تو انشاءاللہ پارے میں آپ کو حیران کرنے والا نتیجہ ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ.